الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقيا والتمائم والتولة شرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لا عدوى ولا طيرة ولا هامة في الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا اور کون ہے. گزشتہ جمعہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی. ذہن میں ہوں گی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ حج کے موسم میں میرے سامنے تمام نبیوں کی امتیں پیش کی گئی. ہر نبی کے پاس اس کی اپنی اپنی امتیں کھڑی ہوئی تھی. کسی نبی کے پاس 2 شخص ہیں، کسی نبی کے پاس 4-5 افراد ہیں، کسی نبی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہیں. پھر ایک ایسی امت پیش کی گئی جس کی تعداد بہت زیادہ تھی. میں نے دیکھ کر کہا کہ ماشاء اللہ یہ کتنی تعداد ہے، یہ کس نبی کی امت ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر اس کے بعد ایک ایسی امت دکھائی گئی جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک انسان ہی انسان نظر آتے تھے. میدانوں میں، ٹیلوں پر، پہاڑوں پہ، چٹانوں پہ، ہر جگہ پہ انسان ہی انسان نظر آتے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کس کی امت ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جب تمام نبیوں کی امت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی امت کی تعداد زیادہ نظر آئی، زیادہ دکھائی گئی، تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا محمد
ارضیت، کیا آپ راضی ہیں اس بات پر کہ آپ کی امت تمام امتوں سے زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم یا ربی، میں اس بات پر راضی ہوں۔ یہ حدیث سنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت سنائی گئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جتنے بھی آپ کی امت نظر آ رہی ہیں، ان میں 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے ہزار؟ 70,000۔ یہ 70,000 کا جملہ حدیث میں ذکر کیا گیا، اس کا کیا خلاصہ ہے گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اب وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جن میں 4 صفتیں پائی جائیں گی۔ جن لوگوں میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی وہ کل قیامت کے دن جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ وہ 4 صفتیں کیا تھی؟ سب سے پہلا نمبر کہ یہ امت داغ دے کر علاج نہ کرتی ہو۔ کیا دے کر؟ لوہے کو گرم کرنا اور اس کو گرم کر کے زخم پہ داغ دینا، یا کسی بیماری کا علاج داغ دے کر سمجھنا، یہ علاج نہ کرتی ہو۔ عرب کے زمانے میں نے بتایا تھا کہ عرب کے زمانے میں یہ علاج کا ایک طریقہ تھا کہ زخم، لوہے کو گرم کر کے زخم پہ لگا دیتے تھے اور یوں عقیدہ کرتے تھے کہ جہاں سارے علاج ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ داغ کا علاج شروع ہوتا ہے، اور داغ کا علاج آخری درجے کا ہے اور اس علاج کے بعد کوئی علاج نہیں اور اس علاج میں شفا ہے، یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس لیے کہ اس علاج میں وقتی طور پر فوراً نقدی طور پر تکلیف زیادہ ہے اور شفا کا یقین نہیں ہے، شفا کا یقین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس تکلیف کو برداشت نہ کرے اور مر جائے۔ تو ایسے علاج سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ پہلی صفت سمجھ میں آ گئی۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ امت بدفعلی اور فال نہ کھلواتی ہو، کسی کے پاس جا کر اپنے مستقبل کا حال نہ معلوم کرتی ہو اور اپنے فیوچر کا حال نہ معلوم کرتی ہو اور کسی بھی چیز سے بدفعلی نہ لیتی ہو۔ جس شخص میں یہ صفت پائی جائیں گی وہ کل قیامت کے دن سیدھا کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ بدفعلی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مختصر انداز میں گزشتہ جمعہ کو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ فیوچر حاصل کرنا، اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے، جو شخص کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، جو آگے کی باتیں بتاتا ہے، فلیس منا، ایسا شخص ہمارے میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ مسلمانوں کو ہر ایک کو وامتاز الیوم ایھا المجرمون، وہاں پر ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے اپنے جرموں کے اعتبار سے الگ الگ صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، تو اللہ کے رسول کہہ رہے کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، تو وہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس صف میں سے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ فیوچر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے 21ویں پارے میں، یا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیب ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا، کل کیا کرے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں کا مطلب کوئی بھی نہیں جانتا، سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے علاوہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے جو فرشتوں کے سردار ہے، اللہ کے علاوہ میں اللہ کے رسول بھی آ گئے جو نبیوں کے سردار ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو کائنات کے سردار ہیں۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا اللہ کے رسول کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں علم کی شوق رکھنے والے، طلب رکھنے والے لوگ موجود ہیں لیکن سکھانے والا کوئی نہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن اور دین کا علم رکھنے والوں کا ایک وفد ہمارے یہاں روانہ کرے۔ اللہ کے رسول نے ایک وفد کو روانہ کیا، 70 صحابہ تھے، سب کے سب حافظ قرآن تھے، سب کے سب کون تھے؟ روانہ کیا وہ جو لینے آیا تھا وہ چال باز تھا، دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا۔ تمام لوگوں کو لے جایا گیا
اور ایک جگہ پہ رکھ کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کو اگر پتا ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، یہ میرے صحابہ لختے جگر نور نظر جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، یہ صحابہ کا کریم صحابہ کا مجمع تھا، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ اگر معلوم ہوتا تو اللہ کے رسول روانہ کرتے ان کے ساتھ، معلوم ہے پھر بھی روانہ کیا تاکہ شہید ہو جائے۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول کے سگے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اس طرح شہید ہو گئے کہ ان کے آنکھوں کو نکال دیا گیا، ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، کان کو کاٹ دیا گیا، کلیجہ سینہ چیر دیا گیا، کلیجے کو کچا چبایا گیا۔ اللہ کے رسول کے سگے چچا تھے اور لگتے جگر تھے، اللہ کے رسول بہت محبت کرتے تھے چچا سے۔ غزوہ احد میں ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول کو اگر پتا ہوتا تو پہلے سے انتظام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول غزوہ خیبر سے لوٹ رہے ہیں مدینہ المنورہ کی طرف، ایک عورت نے، ایک بڑھیا نے اللہ کے رسول کو دعوت کی اور کہا کہ ساتھ میں 2-3 افراد بھی آپ کے شریک ہو، میری اتنی ہی گنجائش ہے۔ لیکن اس عورت نے خباثت کا اظہار کیا اور اس گوشت کے بوٹیوں کے اندر زہر داخل کیا۔ جب اللہ کے رسول کھانے لگے، صحابہ بھی بیٹھے انہوں نے بھی کھایا۔ جب اللہ کے رسول کھانے لگے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اس گوشت کو نہ کھائیں، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ فوراً اس کو تھوک دیا، لیکن چبانے کی وجہ سے اس کا اثر اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت تو اللہ کے رسول کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جن صحابی نے کھائے تھے وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ پتا ہوتا تو کھاتے۔ امی کہتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ انتقال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابھی تک میں وہ زہر کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ تو کل کیا ہوگا یہ جاننا ہمیں لاگو کیا ہی نہیں ہے شریعت نے۔ اللہ جانے، ہم اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان لائے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا، اللہ جانتے ہیں ہماری بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ طے کیا گیا، اب وہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ پہ ایمان لاؤ، اچھی تقدیر پر ایمان لاؤ، نیک خواہشات کا اظہار کرو اور نیک فانی لو، اچھا سوچو کہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا ہوگا۔ 4-5 لوگوں کے پاس جا کر تحقیق کرتے ہیں، وہ تحقیق الگ چیز کہ لڑکا کیسا ہے، نیچر، وہ الگ مسئلہ۔ کاہنوں کے پاس اور ایسے باباؤں کے پاس جا کر تحقیق کرتے ہیں کہ فیوچر میں میرے بیٹی کا رشتہ جمے گا کہ ٹوٹے گا، یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے؟ لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں، ایسوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جا کر، یہ روڑا کا واقعہ بتا رہا ہوں میں، وہاں جا کر ان سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، معلوم کرنا اس لیے کہ میرے اول بیٹے ہی بیٹے ہیں، مجھے بیٹی چاہیے، تو پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ بابا بھی حضرت پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہے کہ بیٹی ہے۔ 4-5 مہینے کے بعد لڑکا پیدا ہو گیا، بتائے کیا؟ بیٹی ہیں۔ جب ان سے جا کر کہا گیا کہ تم نے تو بیٹی کہا، بیٹا کیسا ہوا؟ میں نے تو مجھے معلوم تھا کہ بیٹا ہی تھا، لیکن تم کو عقیدے سے بچانے کے واسطے میں نے بیٹی کہا۔ چوا پھرا رہے، کیا کر رہے ہیں؟ اب باتوں کو گھما رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ کا دعویٰ ہے کہ میرے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، تو پھر کسی کے پاس جا کر پوچھنے کی، معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑکا دے گا تب بھی اللہ کی طرف سے، لڑکی آئیں گی تب بھی اللہ کی طرف سے، دونوں کس کے ہیں؟ میں نے ایسے لوگوں کو یہ جملے کہتے ہوئے سنا ہے جس کے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میرا وہ بیٹا بھی بیٹی ہوتی تو اچھا ہوتا، اب میرے زندگی کو جہنم بنا کے اس نے رکھ دیا ہے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ رحمت ہوتی ہیں۔ پڑوس کے علاقے میں ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہوا نا، بیٹی پیدا ہو گئی، اس کو بیٹا چاہیے تھا، 7 گولیاں کم بخت نے اس بیٹی کے جسم میں داغ دیا اور اس کو شہید کر دیا۔ 2 یا 3 دن کی بیٹی تھی، اتنا معصوم چہرہ ہے اس کا، اس کو کیا کر دیا؟ ارے جب تجھے نہیں چاہیے تھا کسی اور کو دے دیتا۔ جو اللہ تمہیں پالتا ہے، جو اللہ تمہاری ماں باپ کو پالتا ہے، جو اللہ تمہارے خاندان کو پالتا ہے، وہ اللہ تمہاری اولاد کو نہیں پالے گا؟
بہت سارے بچے یتیم ہوتے ہیں، کیا وہ پلتے نہیں؟ کون پالتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ میرے بچوں کی فکر میرے کندھوں پہ ہے، اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ، یار تو مر گیا تو تیرے بچے مر جائیں گے، ہے نا؟ ایسے کتنے یتیم بچوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار طبقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پالنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تو دوسرے نمبر پر بدفعلی اور فال کھلوانا کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایسا اگر کوئی شخص کسی کے پاس جا کے غیب کی معلومات لیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہم میں سے ہے، کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسا ہے جو نہیں کھلواتا ہے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل۔ دو بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات، جو جھاڑ پھونک نہ کرتا ہوں، کیا نہ کرتا ہوں؟ جھاڑ پھونک نہ کرتا ہوں، تعویذ گھنٹے جس کو۔ ابھی اس میں تفصیل ہے، اسی لیے گزشتہ جمعہ کو تیسرا والا ٹاپک میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ جمعہ کو بات چھیڑ لے۔ تعویذ، جھاڑ پھونک، تعویذ گھنٹا، عملیات وغیرہ، یہ ان چیزوں میں جو ہے نا امت کے دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ افراط کا شکار ہے، ایک طبقہ تفریط کا شکار ہے۔ ایک نے اتنا غلو کر دیا اس کے ناجائز ہونے میں کہ یہاں تک کہ اس کو شرک کہہ دیا، اور ایک طبقے نے اتنا غلو کر دیا اس کو اپنانے میں کہ اس کو ہر چیز میں تعویذ چاہیے، تعویذ کے بغیر نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ اٹھتا ہے، اس کو ہر چیز میں کیا چاہیے؟ ہاتھ میں تعویذ، گلے میں تعویذ، پیر میں تعویذ، پیٹ پہ تعویذ، پی رہا ہے پانی کے اندر بھی تعویذ، ہر چیز میں تعویذ اس کو چاہیے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ دو طبقے ہیں جو بہت زیادہ غلو کر گئے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جس نے اس کو حرام کے درجے تک اور شرک کے درجے تک پہنچا دیا۔ شریعت اس کے بیچ کا راستہ بتاتی ہے، اور انشاءاللہ جو سن رہے ہیں آج ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ تعویذ یہ شرک ہے، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الرقیہ والتمائم والتولۃ شرک، رقیہ، تعویذ گھنٹے یہ شرک ہے۔ تو ان حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے جس تعویذ کو شرک قرار دیا ہے، یہ وہ تعویذ ہیں جس تعویذ میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے۔ کس سے مدد طلب کی گئی؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے اگر تعویذ میں مدد طلب کی گئی ہے تو ایسا تعویذ کا پہننا ناجائز ہے۔ اس لیے کہ عرب کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، لوگ اپنے گلوں میں، تمائم کا ترجمہ آتا ہے سیپ کی جو کوڑیاں ہوتی ہے نا، سیپ کی کوڑیاں، اس کو دھاگے میں پرو کے گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کوڑیاں ہم کو بیماری سے بچائیں گا، یہ کوڑیاں جو سیپ کی کوڑیاں یہ ہمیں جادو ٹونے سے بچائیں گا، مصیبت سے بچائیں گا، یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں شرکیہ منتر وغیرہ پڑھ کے تھوک دیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایسے تعویذ سے منع فرمایا۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو داڑھی وغیرہ رکھ کے عاملوں کا روپ دھار کر کے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایسے تعویذ لکھ رہے ہیں جس تعویذ کے اندر کیا ہے؟ شرکیہ الفاظ ہے۔ شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اللہ کے علاوہ میں سب آ گئے، اللہ کے علاوہ میں سب آ گئے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو تعویذ کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کر کے اس تعویذ کو کہتے ہیں کہ اس کو پہنو، انشاءاللہ تمہیں شفا ملے گی۔ ابھی میں دو چار دن پہلے ایک شخص نے مجھے تعویذ بھیجا ہے، کہا کہ ہمارے وہاں کے بابا نے یہ تعویذ ہم کو پہننے کے لیے دیا ہے، پورے گھردار کو پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے؟ اور یہ تعویذ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ یا حضرت بابا مالک ریحان میرا صاحب المدد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ یا حضرت بابا ملک ریحان میٹا صاحب المدد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ کے رسول نے اللہ سے مدد طلب کرنے کو کہا تھا بیچ میں،
اول آخر درود شریف پڑھو. یہ حضرت نے اول آخر درود شریف کو کمزور بنا دیا اور بیچ کی دعا کو اعلیٰ بنا دیا اور کہا کہ بابا ملک سے کیا کرو, مدد حاصل کرو. یہ کتنا بڑا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کون مدد دے سکتا ہے؟ کون ہماری مدد کر سکتا ہے کسی میں طاقت؟ یہ ایسے تعویذ اللہ کے رسول نے کیا فرمائے ہیں؟ منع فرما. ایسے تعویذ سے منع فرمایا ہے. لیکن جس تعویذ میں اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو, ایک بات تو یاد رکھے کہ اللہ کے رسول سے لکھا ہوا تعویذ ثابت نہیں ہے. پہلی بات, کسی بھی حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ تعویذ بنایا ہو اور فلاں صحابی کو فلاں بچے کو پلایا ہو, یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے دعائیں بتلائی ہیں, امت کو دعائیں سکھلائی ہیں کہ بیماری آئے تو کیا پڑھنا چاہیے. جگہ جگہ پہ قدم قدم پر مصنون دعائیں ہم کو ملیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہیں بیماری آئے تو تم دعا پڑھو, اللہم ربنا اذہب الباس رب الناس یشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب مرض الوفات میں تھے, میں قریب میں بیٹھی تھی, میرا جی چاہا کہ اللہ کے رسول ہر وقت بیماری کے وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے. اب حالت ایسی نہیں کہ دعا پڑھ سکیں, تو لہٰذا میں ہی یہ دعا پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کروں. پھر امی عائشہ نے یہ دعا پڑھی, اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ پھونکا اور وہی اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو اللہ کے رسول کے پورے بدن پہ مل دیا. یہ دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت. اللہ نے ہم کو طریقہ بتایا ہے, رات میں سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کے سویا کریں. کیا پڑھ کے سویا کریں؟ معوذتین, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ساتھ میں ایک روایت میں قل یا ایھا الکافرون بھی ملا لیا کریں. یہ 3 سورتیں رات میں پڑھ کر جو سوئے گا, کسی کا جادو, کسی کا سحر, کسی کی کرنی, کسی کا ٹونا, اللہ کی قسم تم پر اثر نہیں کرے گا. کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 2 منٹ 3 منٹ لگیں گے. باباؤں نے جو عمل بتایا, تعویذیں چلائیں گے, گھروں کے اندر رائی کے دانے بکھریں گے اور چکن اور مرغی وغیرہ کو کاٹ کے اس کا خون سے, ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن باباؤں نے کہا کہ تمہیں مرغی کے خون سے نہانا پڑے گا, گھر کے اندر 11 دن تک 10 20 مرغیاں لاتا تھا اور گھر کے اندر کاٹ کے اس خون سے نہاتا تھا. پورا گھر گندا کر رہا ہے. یہ یروڑا کا حال بتا رہا ہوں میں, یہ باہر کے کسی انگلینڈ اور لندن کے باہر کے کنٹریوں کا حال نہیں بتا رہا ہوں, یہی کا حال بتا رہا ہوں. جن لوگوں نے کارگزاری سنائی ہے نا, رائی کے دانوں پہ دم کر کے دیا ہے, پورے گھر میں بکھر دو, ابھی پورا دن اس کو چننے میں لگ رہے. جن رائی کے دانوں پہ پھونکائے وہ پیروں کے نیچے بھی آ رہے. ہو رہا ہے نا, یہ حال ہو رہا ہے. یہ عقائد کا مسئلہ ہے. اعمال کا مسئلہ ہوتا تو بات الگ تھی. مسئلہ کس کا ہے؟ اعمال میں گڑبڑی آئیں گی, اللہ معاف کریں گے. اگر عقائد میں گڑبڑی آئیں گی, اللہ کی قسم اللہ معاف نہیں کریں گے. عقائد کا مسئلہ سب سے اول درجے کا ہے. عقائد کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے اولین درجے کا مسئلہ ہے. تو یہ حال ہو رہا ہے امت کا. امت کو گمراہ کرنے کے لیے کیا ہے, لوگ جا رہے ہیں بابا کے پاس, کہتے ہیں کہ بابا ہمارے پاس جو ہے 10 سال ہو گئے, نکاح کو بچہ نہیں ہو رہا ہے. بابا بچہ دیں گے, اس کے ہاتھ میں بچہ دینا, وہ خود بچے سے پریشان ہے, وہ تمہیں کیا بچہ دیں گے؟ کون دینے والا ہے بچہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی. کیا ہوا؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی نے کرنی کیا اس لیے اولاد ہی نہیں ہو رہی. لوگوں کو بس اتنا ہی کام بچا ہوا ہے کہ تمہاری اولاد کو روکا جائے. اگر لوگوں کے کرنے میں اتنی تاثیر ہوتی تو حضرت ابراہیم پر کرنے والے کون تھے؟ کوئی تھا جس نے حضرت ابراہیم پر کرنی کی تھی؟ 80 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی. کتنے سال؟ 80 سال. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ. ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے دیے اور ایسی اولاد دیے, ایسی اولادوں کا سلسلہ چلا ان سے. 2 بیٹے عطا فرمائے, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہزاروں اولادوں کو پیدا فرمایا. لیکن ان اولادوں میں ایک بیٹا ایسا آیا جو تمام نبیوں کا سردار بنا, سید الانبیاء والمرسلین, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء بھی ہیں, امام الملائکہ بھی ہیں اور امام المرسلین بھی ہیں. اللہ سے مانگو. بیٹا دینے والی ذات, بیٹی دینے والی ذات, اولاد. ہاں اگر کسی میں کچھ پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, بطور اسباب کے علاج کرنے کے لیے ہاسپٹل جا سکتے ہیں, بطور علاج کے, عقائد کے نہیں کہ یہ ڈاکٹر علاج کرنے والا ہے. ڈاکٹر بیٹا یا بیٹی ہے یا اولاد دینے والا نہیں ہے. اولاد تو کون دے گا؟ صرف اللہ ہی دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے پیدا ہوئے. کتنے بیٹے؟
تھی، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ. یہ عبداللہ جو تھے رضی اللہ عنہ، ان کے لقب دو تھے، طاہر اور طیب. 3 بیٹے تھے، تینوں کے تینوں رضی اللہ عنہم بچپن میں انتقال فرما گئے. آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے، پہلا حمل گر گیا فوراً دوسرے حمل سے باباؤں کے پاس جانا شروع کر دیتے حمل کی حفاظت کے لیے. ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی سے ملتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو یار، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. اللہ سے کہو اللہ میرے مسائل حل کریں. یقین رکھو اللہ کی قسم اللہ اسی وقت تمہارے مسائل حل کریں گے. تعویذ گنڈے وغیرہ کرنا جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے. تعویذ گنڈے کرنا یہ عبادت نہیں ہے. یہ علاج ہو سکتا ہے، یہ علاج ہو سکتا ہے وقتی طور پر، لیکن اس کو کوئی ثواب کا کام سمجھنا، کرنے والا بھی اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے کہ میں ایک کار خیر کر رہا ہوں یا عبادت کا کام کر رہا ہوں، یہ غلط ہے. تعویذ گنڈے کا کام کرنا، یہ عاملوں کا کام کرنا یہ عبادت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے عبادت کہا ہے کہ دعا کرو تمہیں عبادت ملیں گی. الدعاء مخل عبادت، دعا نام ہے عبادت کا. دعا کرو اللہ سے. اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ سے مانگتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اللہ سے مانگنا بھی وہ عبادت ہے. اے اللہ مجھ پہ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ مجھ پہ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، اسے دفع کر دیجئے، اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ حل کریں گے. اگر وقتی طور پر نہ ہوا تو دعا کے مانگنے کا اللہ اس کو ثواب ضرور دیں گے. اللہ اسے کیا کریں گے؟ ثواب دیں گے. آج اعمال کے بجائے ہماری نظریں تعویذوں پر، وظیفوں پر، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے خاص طور پر ایروڑا کے اندر بھی، دوسرے علاقوں میں بھی ہوتا ہے، دکانوں کے اندر، گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کیا کرو؟ سورہ بقرہ پڑھا دو، مسائل حل. روزی نہیں اتر رہی، کسی نے بندش کر دیا، سورہ بقرہ پڑھا دو، بندش حل ہو جائے گی. باقاعدہ بعض لوگوں نے تو ایک اپنا یہ بنا دیا ہے ID کارڈ کہ بھائی فلا وقت میں اتنے ٹائمنگ میں سورہ بقرہ پڑھی جائیں گی، اور 1 دن کے پڑھنے کا اتنا ریٹ، اور 1 مہینے کا پڑھنے کا اتنا ریٹ، 40 دن کے پڑھنے کا اتنا، فاتحہ کا الگ، چیلم کا الگ، 10ویں کا الگ، سب کا ریٹ اپنا اپنا کیا ہے بنا ہوا ہے. اعمال پر، تلاوت پر پیسے کمانا جائز نہیں ہے. سورہ بقرہ پڑھوا دیتے اور سمجھ لیتے کہ کیا ہو گیا، اب میرے دکان پہ تو فرشتے پیسوں کے تھیلے لے کر آ جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونے والا رزق کو روک دیتا ہے. رات میں 2-2, 3-3 بجے تک جاگو گے، صبح 11 بجے تک اٹھو گے، سوتے رہو گے، اور صبح 12 بجے اٹھو گے، اور سورہ بقرہ پڑھوانے والوں کو اپنی دکان پہ پڑھواؤں گے. اللہ کی قسم سورہ بقرہ صرف 2.5 پارے کی ہے. پورا قرآن بھی اگر اپنی دکان میں پڑھوایا گیا اور تمہاری اگر فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے، رزق نہیں آئے گا. رزق نہیں، کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت اسے کھولے گی نہیں. رزق رکے گا تو رکے گا. اگر تمہیں رزق کو کھولنا ہے تو فجر کی نماز کی پابندی کرنا پڑے گا، فجر کی نماز کے بعد معاملات کی پابندی کرنا پڑے گا. پھر دیکھو نا اللہ کیسے رزق کے دروازے کھولتا ہے. رزق کا مطلب یہ نہیں کہ لاکھوں کی انکم آئے، رزق کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی انکم آئے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں کیا کرے؟ برکت دے. اس کو کہتے ہیں رزق. سب کریں گے انشاءاللہ ارادہ. فجر کی نماز کی پابندی، فجر کی نماز کی پابندی. اب آتے ہیں تعویذ پہ. اللہ کے رسول سے تعویذ کا لکھ کر پنوانا جائز نہیں، صحابہ سے ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو بخاری شریف کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا اثر. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. یہ دعا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی. اگر کسی کو نظر لگ گئی یہ دعا پڑھ کے دم کرو. رات میں کسی کو ڈر لگتا ہے اچانک آنکھ کھل گئی یہ دعا پڑھو. اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ کوئی مجھے جادو کرے گا یہ دعا پڑھتے رہو، صبح شام اپنے اوپر دم کرتے رہو، انشاءاللہ کسی کا جادو تم پر اثر نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. انہیں ڈر تھا کہ یہودی عالم ان کے اوپر جادو ٹونا کریں گے. اللہ کے رسول نے انہیں یہ دعا سکھائی اور کہا کہ عبداللہ ابن سلام تم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو.
انشاءاللہ تم ان کے جادو اور سحر سے اور شر سے ان کے اللہ تمہاری حفاظت کریں گا. یہ دعا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بچوں کو جن کو پڑھنے آتا تھا یہ دعا میں نے ان کو یاد دلوائی اور وہ اپنی زبان سے پڑھتے اور اپنے اوپر دم کرتے تھے. لیکن جن بچوں کو پڑھنے نہیں آتا تھا چھوٹے رہنے کی وجہ سے میں کاغذ پہ لکھ کے ان کو پہنا دیتا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اثر، صحابی کا اثر ہو گیا. اور وہ بھی یاد رکھیں تعویذ میں اللہ سے مدد طلب کی گئی. اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی تمام شر سے. حفاظت کرنے والے کون؟ اللہ. واللہ خیر حافظا، اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، بہترین حفاظت کرنے والے. وہ ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ تعویذ میں لکھ دی، پہنا دی بچوں کو. جس کو جو بڑے ہیں جن کو پڑھنے آتا ہے وہ کیا کریں؟ وہ خود اس کو یاد کرے اور صبح شام اس کو پڑھنے کی کوشش کرے. 1 منٹ کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کسی عامل نے کہہ دیا یہ پڑھو تو اس کے پڑھنے میں سالوں لگا دیں گے یقین کے ساتھ. ارے اللہ کے رسول سے بڑا کوئی عامل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑا متقی اور ولی کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو کہہ دیا اس بات پر عمل کریں گے تو کتنا اثر ہوگا. تو انشاءاللہ یہ دعا یاد کریں گے. اور جو حضرات تعویذ گنڈے کا کام کرتے ہیں نا تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں، اس کے لیے متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، نیک ہونا اور دیندار ہونا بلکہ ایمان والا ہونا بھی شرط نہیں ہے. ایمان والا ہونا بھی، کسی کے تعویذ میں، کسی کے عمل میں، کسی کے پاس گئے جنات نکال دیے، کسی کے پاس گئے گھر کا مسئلہ حل ہو گیا، تو کسی کے عمل میں اگر تاثیر آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ متقی پرہیزگار اور کیا بن گیا؟ مبتلا بن گیا. آج لوگوں کی یہ سوچ بن گئی جو انسان جتنا بڑا بابا بنے گا، جتنا بڑا عامل ہوگا، وہ سب سے بڑا پیر، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، ہزاروں کا مجمع اس کے آگے پیچھے گھومے گا. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے الفاظ میں تاثیر رکھی ہے، اس نے کہہ دیا اس کا اثر ہو گیا. اس لیے کہ کائنات یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک کارخانہ ہے. اللہ نے ہر چیز میں ایک اپنا ایک اثر رکھا ہوا ہے. اللہ نے چاقو بنایا، اس میں اللہ نے اثر رکھا کہ تجھے کاٹنا ہے. اللہ جب چاہیں گے اس اثر کو نکالیں گے اور اللہ نے نکال کے دکھایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چاقو چلا ہے لیکن کٹا نہیں ہے. اللہ نے آگ بنائی، اللہ نے آگ کی تاثیر رکھی، اس کو تجھے کیا کرنا ہے؟ پیاس آگ جلا دینا ہے. لیکن اللہ نے جب چاہا اس کے اندر اس اثر کو نکال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ نے جلایا نہیں. اگر جلانے کی تاثیر ہوتی تو جلا دیتی. اللہ کے حکم میں تاثیر ہے، وہ جب چاہیں گی جلائیں گی، جب چاہیں گی بچائیں گی. حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے اسی طرح کچھ الفاظ میں اللہ نے اثر رکھا ہے. چیزوں کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اس کا ایک اثر رکھا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا اور اس کے باتوں سے کہنے سے اثر ہو گیا تو یہ الفاظ کا اثر ہے، اس آدمی کا اثر نہیں ہے. اگر تمہیں کسی کے نیک ہونے کو پہچاننا ہے نا تو اس کی علامت کیا ہے جانتے ہو؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ صاحب شریعت ہے، شریعت پر چلنے والا ہے، متبع شریعت، شریعت کی اتباع کرنے والا ہے، آنکھ بند کر کے اس کی اتباع کہ بھئی یہ انسان شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کرتا نہیں، ہم اس کے پیچھے چلیں. یہ انسان شریعت سے ہٹ کے اگر کام کرتا ہے، کتنا بھی بڑا بابا ہو، کتنا بھی بڑا بابا پیر کچھ بھی ہو، ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے. ابھی میں مارکیٹ کا حال بتاتا ہوں، جو چلتا ہے نا حال میں وہ بتاتا ہوں. بہت سارے لوگ ابھی ہمارے کرمالے سے آگے ایک علاقہ ہے، نام لے لیتا ہوں، اواٹی کا علاقہ ہے. سب بہت سارے حضرات اس کو جانتے بھی ہوں گے. وہاں پہ ایک بہت بڑی درگاہ ہے، زندہ چاند ولی شاہ پاشا وہ نام ہے. وہ اس کا نام بھی ٹھیک سے مجھے پتہ نہیں ہے. وہ حضرت درگاہ میں بیٹھے ہوئے رہتے، زندہ ولی ہے. درگاہ کے بازو میں مسجد ہے، 1 منٹ کا بھی رستہ نہیں ہے. اگر درگاہ سے نکل کے مسجد میں جائے نا تو 1 منٹ بھی لگتا نہیں ہے. میں کئی دفعہ اس مسجد میں گیا ہوں، اس لیے کہ کرمالے سے بارشی کے بیچ میں گرتا ہے. بارشی میرے خالہ کا وطن ہے. جب بھی جانا ہوتا ہے تو بیچ میں اواٹی آتی ہیں، نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں جاتے ہیں. کئی مرتبہ گیا، میں نے دیکھا اس مسجد میں وہ بابا کبھی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. بہت سارے عامل مسجدوں میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، اپنے آستانہ کھول کے بیٹھے ہوئے. لوگ آ رہے ہیں، علاج کر کے جا رہے، مستورات کو بھی دیکھ رہے، ہاتھ پکڑ رہے، کان میں پھونک رہے، غیر محرم کو ہاتھ لگا رہے اور علاج ہو رہا ہے. نماز کا وقت ہوا تو یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ مسجد میں آئے تو لوگ کیا ہے پریشان کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت میرا یہ حال ہے، میرا وہ حال ہے. لوگ ہمیں بھی پریشان کرتے ہیں.
مسئلے مسائل کے تعلق سے. لیکن کیا مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ مسجد میں نماز پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. جو انسان واجب کو چھوڑے وہ ولی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی اور امام کو کھڑا کروں اور نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور سارے مدینے کے لکڑیوں کو جمع کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول کا حال بتاتا ہوں. آخری وقت چل رہا ہے اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول کا گھر کدھر تھا آپ کو پتا ہے؟ آخری پڑاؤ میں اللہ کے رسول امی عائشہ کے گھر میں تھے. امی عائشہ کا حجرہ اور اللہ کے رسول کا جو منبر محراب ہے جو مسجد نبوی ہے دونوں کی دیوار ایک تھی. دروازے سے نکلنا ہے اور مصلی پہ جانا ہے. دروازے سے نکل کے مصلی پہ جانا ہے. بس اتنا ہی فاصلہ تھا. اللہ کے رسول آخری عمر میں اتنے بیمار تھے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو. لمبا چوڑا واقعہ ہے. امی عائشہ نے اعتراض کیا کہ حضرت عمر سے کہو ہمارے ابا نرم دل ہے بہت روئیں گے. تفصیل حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی. 17 نمازیں اللہ کے رسول کے حیات میں اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے مصلی پہ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی. ظہر کا وقت آیا. اللہ کے رسول کو اسے لگا کہ اب میں اٹھ سکتا ہوں. حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں کو بلایا اور ایک کے کندھے پہ سہارا دیا دوسرے کے کندھے پہ سہارا دیا اور پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور اللہ کے رسول نے نماز ادا فرمائی. جس کے صدقے ہمیں دین ملا ہے, جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. لولا کما خلقت الافلاق, اے نبی جی اگر تو نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان میں نہیں بناتا. جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہے. نماز کا وقت آیا ہے تو دو صحابہ کے کندھوں پہ سہارا دے کے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ رہا ہے. اور یہاں اپنے آپ کو روحانی بابا کہنے والے اور اپنے آپ کو ولی کہنے والے مسجد کو چھوڑ کر نمازیں پڑھتے ہی نہیں پڑھتے اللہ ہی جانتا ہے. ظاہر کہ ہم مکلف ہیں, ہم جو دیکھتے ہیں ہم اسی کے بارے میں کہیں گے, جو نہیں دکھتا ہے اس کا حال اللہ جانتا ہے. تو یہ امت کو گمراہ کرنا نہیں تو اور کیا ہے. پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ خدا را شریعت کے پابند بنے. اللہ کے رسول نے ہر چیز امت کو بتائی ہے. اپنے بچوں کو سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کے ان پہ دم کرے اور دم کر کے ان کو سلائے. کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا نا کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے متقی اور پرہیزگار سمجھنا, سادھو سنت بھی جادو ٹونا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اکثر و بیشتر تو ان لوگ میں ہی ہوتے ہیں. لیمبو منگائیں گے سوئی ٹوچیں گے, گڑیا منگائیں گے سوئی ٹوچیں گے اور درختوں پہ لٹکائیں گے اور یہ وغیرہ بہت ساری چیزیں بلی چڑھائیں گے. تو یہ کیا ہو گئے؟ بابا متقی بن گئے, پیر بن گئے؟ نہیں. اگر کوئی شخص شریعت کا پابند ہے وہ ہمارے مقتدا ہیں. اگر شریعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ ہمارا مقتدا ہو نہیں سکتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک, بات ختم کر دیتا ہوں, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص خادم 40 سال تک خدمت کرتا تھا. کتنے سال بولو نا؟ 40 سال. کتنا لمبا عرصہ ہے, 1-2 سال نہیں, 40 سال تک خدمت کرتا تھا. 40 سال کے بعد حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ اجازت دو, میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور پیر کے پاس جانا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلا جا, لیکن جانے سے پہلے مجھے بتا تو صحیح کہ تو کیوں جا رہا ہے, کیا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ جو مجھے چھوڑ کے جا رہا. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت 40 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں لیکن آپ نے کوئی کرامت دیکھا ہی نہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس میں کرامت نظر آئی وہ ولی ہے, پیر ہے. ہوا میں اڑنا چاہیے اور پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنا چاہیے تو یہ پیر, نہیں تو جاہل. یہ اس کو کیا آتا ہے, ہاتھوں سے انگلیوں کے ذریعے پانی کا چشمہ بہنا چاہیے. حضرت نے کہا, وہ کیا کہنے لگا کہ تم میں 40 سال تک کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھا. حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو چلا جا. پھر حضرت نے کہا جانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے کر جا. حضرت نے کہا کہ یہ بتا کہ 40 سال میں تو نے میرا ایک عمل بھی سنت کے خلاف دیکھا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں. حضرت نے کہا اس سے بڑے اور کیا کرامت چاہیے کہ 40 سال میں ایک سنت بھی ان سے چھوٹی نہیں, اس سے بڑی اور کیا کرامت چاہیے.
سنت کے پابند بنے. من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال. اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری سنت کی حفاظت کرے گا اللہ 4 چیزوں سے اسے نوازیں گے. المحبت فی قلوب البررہ, نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالیں گے. والہیبۃ فی قلوب الفجرہ, فاسق اور فاجر اور کافر لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہاری ہیبت ڈالیں گے. والسعۃ فی الرزق, اللہ رزق میں وسعت کریں گے. رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے, سنت پر عمل کر لے, اللہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. والثقۃ فی الدین, دین میں اللہ تجھے جمع دیں گے. موت تک استقامت کے ساتھ تو دین پر جمع رہے گا. یہ نہیں کہ آج فجر کو آیا پھر 1 مہینے تک غائب, آج پابندی سے نماز پڑھتا رہا, داڑھی رکھتا رہا, لوگوں کے تانا دینے سے انسان نے اپنے آپ کو کیا کر دیا, بدل دیا. ارے لوگوں کے تانے کو ہم کو کیا کرنا ہے, جواب لوگوں کو دینا ہے کہ اللہ کو دینا ہے. اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے گناہ کرنے کے بعد. ارے جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا, توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا ہے. تو گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کر کے نیک راستے پر آتا ہے, ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ اسے تانا دیں. ہاں شراب پیتا تھا, اب آیا نیک بننے والا, اب مسجد میں آیا, اب داڑھی رکھ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. تمہارے تانا دینے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو ہدایت کے چوٹی تک پہنچائے اور اللہ تجھے گمراہ کر دے. اللہ ہدایت دینے والا بھی ہے, اللہ ہدایت چھیننے والا بھی ہے. اسی لیے کسی کو تانا نہ دو. ہمارے تانے سے اگر کوئی بندہ رائے راستہ سے ہٹ گیا نا, اللہ کی قسم اس کا وبال تمہارے سر آئے گا. اس کے لیے اپنے زبان کا استعمال صحیح تول تال کر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.